بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد راولپنڈی پاکستان بھر سے کچھ ایسی معلومات اور ایسی خبریں جن کا تعلق پاکستان کی سیاست اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے سے بہت گہرا ہے. بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خفیہ ملاقاتیں، اعلانیہ ملاقاتیں، لیکن بہت ساری ملاقاتوں کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. پیغام رسانی مسلسل ہو رہی ہے، جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے، اور اس وقت اقتدار کی راہداریوں میں بہت زیادہ ہلچل ہے. ہلچل بھی ہے، ہل جل بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور اضطرابی کیفیت بھی موجود ہے. اور ساتھ ساتھ اور ایک ہی شخص ہے جو کہ پرسکون انداز میں جیل کی کال کوٹڑی میں بیٹھا ہے، جس کو قید کیا ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ پرسکون ہے اور اپنے ہدف کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. بلکہ جو اس کا ہدف ہے وہ ہدف خود چل کر عمران خان صاحب کی طرف جیل کی کال کوٹڑی میں پہنچ رہا ہے، اور بار بار پہنچ رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ جیل سے نکل جائیں، آپ کو ہم رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کو وہاں پہ پہنچا دیں گے، آپ آرام سے زندگی گزاریں، آپ سے ساری باتیں ہو جائیں گی، آپ پالیٹکس بھی کریں گے، الیکشن بھی لڑیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ایک دفعہ ہمیں یہ ریلیف دے دیں کہ آپ ایک دفعہ جیل سے نکل جائیں. بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، بہت ہی دلچسپ سٹوری چل رہی ہے اس وقت. اور الٹا وہ کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اور یہاں پہ جیلر پریشان ہیں اور جیل میں ڈالنے والے پریشان ہیں، اور قیدی جو ہے وہ آرام سے سکون سے مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ اس کے مخالفین کیسی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو بہرحال صورتحال یہ ہے جی، اس وقت جوڑ توڑ کے اس عمل میں بہت ساری خبریں ہیں. پہلی خبر یہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے معاملے پر امریکہ سے کوئی دباؤ نہیں آیا، اور یہ اس پاکستان تحریک انصاف اس بارے میں وہ کہتے ہیں پروپیگنڈا کر رہی ہے، لوگوں کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا، یہ تو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ راج کماری کے ترجمان کہہ رہے ہیں، اور راج کماری آج کل بالکل خاموش ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ افسردہ ہیں، اور اس دن سے افسردہ ہیں جس دن جناب نقوی سرکار نے محسن نقوی صاحب کو بھیجا اور جا کر بتایا کہ میاں صاحب کو بھی بتایا، اور میاں صاحب کی دختر نیک اختر کو بھی بتایا کہ جناب حالات سنجیدہ ہیں، کافی معاملات خراب ہو چکے ہیں، پریشر بہت ہے، اور اب ہمارے پاس عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے، اس لیے اب ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنا پڑیں گے، تو ہم ذرا تھوڑا سا ہمیں کام کرنے دیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ پریشان نہیں ہونا، آپ آرام سے بیٹھیں، آپ کو لک آفٹر کر لیا جائے گا، تو فی الوقت آپ خاموش رہنا، اور اس لیے آپ نے زیادہ شور و غوغا نہیں کرنا. اب ہمیں ذرا اس طرف تھوڑا سا ایکٹیویٹی تھوڑی سی جنریٹ کرنی ہے، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. لیکن ظاہر ہے جی یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے خواب دیکھے ہوں اور جن کو فارم 47 ملا ہو، اور جب انہیں پتہ چلے کہ جناب یہ تو سب کچھ ہی ان کے ہاتھ سے چھن رہا ہے، اور عین اس وقت چھن رہا ہے، ابھی تو شروعات تھیں، ابھی تو ٹک ٹاکر جو ہیں، ٹک ٹاکر کی پوری ٹیم پروڈکشن ٹیم جو ہے ابھی تو تیار ہو رہی تھی، اور ابھی تو چند ہی جو ہیں وہ شاہکار نمونے پروڈیوس ہوئے تھے. تو اس لیے اس وقت میں عین اس وقت جب کہ وہ کہتے ہیں کہ جی عصر کے وقت روزہ توڑنا یہ تو زیادتی ہے. تو بہرحال بہت زیادہ کافی پریشانی ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرین انیشیٹو کے بعد اور ہارس اینڈ کیٹل شو کے بعد مسلسل زوال کا شکار ہیں، اور اس کے بعد کوئی ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ نہ ہو سکی. اور نمبر 1 نمبر 2 انڈیویجولی بھی وہ کچھ ایسا نہ کر سکے. ایک صرف ایونٹ میں ان کی کچھ جو ہیں پروڈکشنز جو ہیں وہ آئی ہیں پروڈکشن ہاؤس سے، اور وہ ہیں جب وہ عمرہ کرنے گئی تھیں، اور عمرے کے بعد پھر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. ہاں البتہ میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ میڈیا کو برائب کیا جا رہا ہے، اور اشتہاروں کے ذریعے اور اشتہارات کی مد میں بہت اچھا تبصرہ کیا ہے مشاہد حسین سید صاحب نے، کہ یہ جناب خود ہی ایک
بیانیہ بناتے ہیں, اس کے بعد پھر واہ واہ کرواتے ہیں اپنے ہی انہی شاندار لوگوں سے, پھر واہ واہ کرواتے ہیں, پھر اس واہ واہ کو ایک اشتہارات کی صورت میں اخبارات میں دیے جاتے ہیں, پھر وہاں پہ واہ واہ ہو جاتی ہے, پھر آپس میں ہی انجمن ستائش باہمی کا اجلاس ہوتا ہے اور یہ واہ واہ کی گردان جو ہے آگے تک بڑھتی رہتی ہے. یہ ہے صورتحال. بہرحال یہ تو ایک ذراہ تفنن کچھ باتیں تھیں جو کہ آپ سے کرنا تھیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے جناب. آج علیمہ خان صاحبہ نے, عمران خان صاحب کی فیملی نے اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات نہ ہونے کی صورت میں آج دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے کہ آج اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو آج ہم دھرنا دیں گے اور اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ان کی ملاقات ان کے بھائی سے کروا نہیں دی جاتی اور عمران خان صاحب کی اہلیہ سے ملاقات نہیں کروا دی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملاقاتیں عمران خان صاحب پہ پابندی ہے. 4 ہفتے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی فیملی عمران خان صاحب سے نہیں مل سکی. جیل مینول, جیل قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہر منگل کو اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جس سے چاہیں وہ مل سکتے ہیں, عزیز و اقارب کے ساتھ مل سکتے ہیں. یہ منگل کا دن مختص ہے اور عدالتی احکامات بھی موجود ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا. لہذا آج یہ علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کر رکھا ہے اور اس کے جواب میں اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور کور کمیٹی کے اجلاس میں علیمہ خان صاحب کے ساتھ مکمل سولیڈیرٹی کا اظہار کیا جاتا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی فیملی کو پارٹی پیچھے کھڑی رہے گی اور اگر یہ دھرنا ہوتا ہے تو پارٹی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی. اسی لیے آج قومی اسمبلی کے تمام ارکان کو, صوبائی اسمبلی پنجاب کے ارکانی اسمبلی کو, سینیٹرز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد سے باہر نہ جائیں اور اسلام آباد میں رہیں اور بوقت ضرورت اگر علیمہ خان صاحبہ دھرنا دیتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں تمام ارکان پارلیمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ سولیڈرٹی شو کریں گے اور وہ بھی وہاں پہ پہنچیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی تیار ہیں راولپنڈی, اسلام آباد اور گرد و نواح کے, لیکن اس سے پہلے کچھ لسٹیں بنا لی گئی ہیں اور فستائیت کا بازار بھی گرم کرنے کا ارادہ ہے. لیکن میری اطلاع کے مطابق اگر ایسا کیا گیا تو معاملات مزید خراب ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واشنگٹن سرکار ہے وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور بڑے زور شور سے آ رہا ہے اور اس سے پہلے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, اور اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو پھر اس کا سارا جو نزلہ ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ گرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردلی سرکار جو ہے وہ بوانگے دوہل سب کے سامنے سر عام یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارا کام صرف جو ہے وہ اردلی والا ہے, اصل پاکستان کے حکمران بادشاہ سلامت ہیں اور وہی سب کچھ کر رہے ہیں. IMF کو وہ ڈیل کر رہے ہیں, FATF کو وہ ڈیل کر رہے ہیں, اور اگر باہر سے کوئی قرضہ لینا ہے تو وہ لاتے ہیں, اگر کسی قرضے کو ایکسٹینشن دلوانی ہے یعنی کہ ایکسٹینڈ کروانا ہے تو وہ کرواتے ہیں. اس لیے بجلی کا بل کم ہو یا زیادہ ہو سب کے ذمہ دار وہی ہیں. یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 26 نومبر اسلام آباد کا قتل عام جو ہوا اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. یہ تو ہے سچویشن. اب آتے ہیں اس ساری صورتحال میں ہو کیا رہا ہے. اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کے ساتھ میں اپنی خبر پر قائم ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ہی اہم نوعیت کے جو ہے وہ انگیجمنٹس چل رہی ہیں اور ہماری فوجی قیادت کی جو ہے بات چیت چل رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور مذاکرات ہو رہے ہیں اور جزیات دیکھتے ہیں کہ اس میں اب میں بتا چکا ہوں کہ کہاں پہ معاملہ فیس سیونگ چاہیے. بیسیکلی تو ہماری راولپنڈی سرکار کو فیس سیونگ چاہیے اور محفوظ راستہ چاہیے. تو سیریس قسم کی ڈائلاگ ہو رہی ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگ, ایک نہیں دو نہیں کئی جو ہیں وہ مؤثر اور لوگ جو ہیں وہ کامن فرینڈ جو ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں. یہ ساری چیز جب نواز شریف صاحب کو معلوم ہو چکی ہے, مریم صاحبہ کو معلوم ہو چکی ہے, پیپلز پارٹی کو معلوم ہو چکی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اسی لیے کچھ ایکٹیویٹیز اس کیمپ کی بھی ہو رہی ہیں. نواز شریف صاحب کا
लंदन जाने का प्रोग्राम है। ये बात अब पार्टी सतह पे, हुकूमती सतह पे कंफर्म कर दी गई है, फैमिली सतह पे कंफर्म कर दी गई है, लेकिन उसका रूट तब्दील कर दिया गया है। और अब वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दौरा लंदन जो है वो उसका रूट तब्दील हो गया है। अब नवाज शरीफ साहब पहले बेलारूस जाएंगे और बेलारूस जाने के बाद वहाँ से फिर वो लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के शहबाज शरीफ साहब भी बेलारूस पहुँच रहे हैं, मरीम साहिबा भी बेलारूस जा रही हैं और वहाँ का विज़िट कर रही हैं, और वहाँ के विज़िट के बाद फिर उन्होंने आना है लंदन। और ये एक अज़ खुद जो है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि एक अलार्मिंग नहीं, बल्कि इसमें काफ़ी सस्पिशियस है ये मामला है कि ये कैसे जनाब हो सकता है कि उनका दौरा जो है वो तब्दील हुआ, रूट तब्दील हुआ। बेलारूस में आखिर क्या चीज़ है, क्या मामला है? तो मामलात ये हैं कि इस वक्त शरीफ फैमिली बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और वो हर वो दरवाज़ा खटखटा रही है कि जिस तरीके से जिसके ज़रिए से ये जो उनका इक़्तिदार बच सके, फार्म 47 की सरकार बच सके। और उन्होंने अब ये बेलारूस का जो विज़िट किया है उसका बुनियादी मकसद ये है कि वहाँ कुछ मुलाकातें जो हैं और उनके असर और रूह इस्तेमाल किया जाए। मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार का से राब्ते में हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं। अब बेलारूस का मामला है, क्योंकि कोई तुक नहीं बनती, कोई समझ नहीं आती। आपको याद होगा, मैं आपको याद करवा दूं कि जब पनामा चल रहा था तो उस वक्त अचानक मियाँ साहब जो हैं उन्होंने एक सफ़र किया था, और वो सफ़र उन्होंने किया था वाया रूस, और रूस के ज़रिए से आगे, रूस पहले गए और फिर वहाँ से आगे गए और शायद बेलारूस भी गए थे, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन रूट वो पकड़ा था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आखिर बेलारूस में और उन रियासतों में क्या रखा हुआ है। तो नंबर 1 ये कि मियाँ साहब जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं। 9 अप्रैल को वो सदर बेलारूस की ख़ुसूसी दावत पर वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से फिर वो विज़िट मुकम्मल करके लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब भी लंदन पहुँचेंगे और इसके साथ साथ मरीम साहिबा भी लंदन पहुँचेंगी। एक तो ये खबर है, इस बात को मज़ीद इन्होंने कंफर्म कर दिया है, पार्टी सतह पे कंफर्म हो चुका है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि वो वहाँ पे कोई अहम मुलाकातें भी करेंगे, ये भी रिपोर्ट आ रही है। लेकिन चूँकि अभी तक अहम मुलाकातें क्या हो सकती हैं जी, आपको फिर मैं कहूँगा पुरानी बात याद करें तो अफ़गानिस्तान के एक जो है अशरफ गनी साहब की हुकूमत के एक एडवाइज़र से इनकी मुलाकात हुई थी। लंदन में मुलाकातें होती थीं और हामिद करज़ई साहब भी मुलाकात एक दफ़ा की थी। तो फिर इस तरीके से मुलाकातें होती हैं और जहाँ जहाँ भी इस तरह के पॉकेट्स होती हैं और जो पैगाम रसां होते हैं फिर उनके ज़रिए से, और लॉबियस्ट इंगेज किए जाते हैं, उनके ज़रिए से सब कुछ हो रहा है। तो बुनियादी मकसद ये है कि शरीफ ख़ानदान जो है, शरीफ फैमिली इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक भी है और ख़ामोश भी है और परेशान भी है, क्योंकि अगर मामला तय हो जाता है जनाब मिलिट्री लीडरशिप का और इमरान खान साहब का, तो फिर इनके पल्ले कोई चीज़ बाकी नहीं बचती, क्योंकि ये 100 गंडे भी खाएंगे और 100 जूते भी। इसके साथ साथ जी जरदारी साहब, सबसे पहले जो खबर आई थी वो जरदारी साहब के हॉस्पिटल पहुंचने से ये ज़्यादा क्यास आराई हुई थी। और जरदारी साहब जब हॉस्पिटल जाते हैं और किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, ऐवान सदर छोड़ देते हैं, तो फिर यकीनन उनके टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई ऐसी पसे पर्दा एक्टिविटी हो रही होती है तो जिसकी वजह से या तो वो उससे निकलना चाहते हैं, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, या फिर अपना वो अलग से अपना काम शुरू कर देते हैं। लिहाजा इस वक्त भी जो नाबे, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार नहीं हैं और ऐसी बीमारी नहीं है कि वो दुबई उनको शिफ्ट करना पड़े। तो ये सारी बातें हो रही हैं और ये सारी खबरें उस वक्त आती हैं और बीमारियां भी उस वक्त मशकूक होती हैं जब सही बात ना बताई जाए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे नवाज शरीफ साहब का मामला हुआ था, और नवाज शरीफ साहब का कुछ अर्सा पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा कि वो उनसे भी मुलाकात नहीं कर रहे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा जी वो हमारे साथ भी मुलाकात नहीं कर रहे नवाज शरीफ साहब, और शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद उनकी कोई दिल के मामलात हैं, शायद
وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، شاید وہ سعودی عرب جائیں، شاید وہ لندن جائیں. تو یہ شاید کر کے انہوں نے ساری باتوں کو پھیلایا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر مسلم لیگ نواز کے اندر سے ہی یہ خبر آئی کہ نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے. شریف فیملی کے اندر سے خبر آئی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میاں صاحب بالکل ٹھیک ہیں اور کوئی بیماری شماری کا مسئلہ نہیں ہے. تو بعد میں ثابت ہوا کہ بالکل درست ہے. تو بہرحال بلاول صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں جی دبئی، اور وہ بھی تقریباً 12-14 دن کے لیے گئے ہیں. اور ان ساری صورتحال کو، ان تمام خبروں کو اگر آپ یکجا کر لیں، تمام ایکٹیویٹیز کو یکجا کر لیں، ایک نقطے کو دوسرے سے، ایک وزٹ کو دوسرے سے، ایک موومنٹ کو دوسری موومنٹ سے آپس میں ملائیں گے، تو یہ سارے کا سارا جو اس وقت ہو رہی ہے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ صرف اور صرف ایک ہی معاملہ ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ. کہ اگر عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں اور معاملات طے پا جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا، بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوگی. اس بات پہ بھی میں آپ کو الگ سے خبر دوں گا. تو بہرحال اب ایک اور خبر بھی ہے اور وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے اسی معاملے کی وجہ سے جو میں بار بار یہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، خواہ وہ فوجی قیادت ہے، خواہ وہ ہماری سویلین ہے، وہ بہت ہی زیادہ کمزور پوزیشن پہ چلی گئی ہے، اور ان کے پاس کوئی ان کی اتھارٹی نہیں ہے. لیگل اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے، مورل اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے، اور ڈیموکریٹک اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے. جب یہ ساری نہیں ہے، وہ بالکل ایک غاصب جس کو یوزرپر کہتے ہیں، یوزرپر قسم کے ہیں ان کو فارم 47 دیا ہوا ہے اور وہ بیٹھے ہیں اور سرکار کر رہے ہیں. اسی لیے امریکہ جو ہے وہ ان کو فل طریقے سے دبا رہا ہے. امریکہ بھی دبا رہا ہے، یورپ بھی دبا رہا ہے، برطانیہ بھی دبا رہا ہے، اور وہ اپنی پسند کے جو ہیں وہ ان سے فیصلے بھی کروانا چاہتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسحاق ڈار صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور افغانستان میں امریکی فوجی سامان کا معاملہ حل کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. اور یعنی کہ یہ پاکستان کا تھا جی کہ یہ اسلحہ آ رہا ہے تو اس کو حل کیا جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ ہمیں دیں گے کیا؟ یہ ہے اصل خبر کہ آپ ہمیں کیا دیں گے. اور آپ نے سی پیک میں آپ کو پتہ ہے ریکوڈک اور پھر سینڈک اور گوادر بہت کچھ معدنیات جو ہیں وہ آپ نے چائنا کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں، چائنا کو دیے ہیں، روس کے ساتھ بھی آپ مستقبل. تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اعلامیے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاشی تعاون مستقبل کے تعلقات کے لیے اہم ہے. اسحاق ڈار نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کیا. اب وہ بھائی مدت ہو گئی ہے، اب کب تک آپ کرتے رہیں گے؟ اور کاوشوں کو سراہا اور امریکہ کی جانب سے دلچسپی کا اظہار کیا گیا کس میں؟ انسداد دہشت گردی کے لیے مستقبل کے تعاون کے لیے. اور دونوں رہنماؤں نے بات چیت کی. اور پھر جو اصل بات ہے، جو اس میں خبر ہے، وہ ہے جناب کہ معدنیات جو ہیں، معدنیات کے معاملے میں جو ہے منرلز جو ہیں ان کے معاملے میں وہ اس کا شکریہ ادا کیا ہے. جو خبر اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بلکہ سوشل میڈیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور جو اس اعلامیے میں جو آپریٹنگ پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ کیا آخر ماجرا ہے، یہ سب کچھ کیا چکر ہے؟ تو وہ چکر یہی ہے جناب کہ اگین وہی کہوں گا کہ جب آپ کمزور پوزیشن پہ ہوں گے تو پھر یہ سب کچھ ایسا ہی ہوگا. یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں جی. اور گورنر پنجاب جو ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے عمران خان کو مذاکرات کے لیے بلانے کا کہ ہم 8-10 تگڑے بندے اڈیالہ جیل بھجوائیں جو عمران خان کو زبردستی اٹھا کر مذاکرات کے لیے لائیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہاں تک چیزیں ہیں جی. پاکستان پیپلز پارٹی چیزیں لیتی ہے اور وہ پھر کنفرم بھی کرتی ہے اور وہ بتاتی بھی ہے اور ان کو پھر گندہ بھی کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی تو ظاہر ہے جی ان کو جب آپ سائیڈ پہ کریں گے اور ساری محبت آپ ایک طرف ہی اونڈھیل دیں گے تو پھر تو چیزیں تو آئیں گی باہر اور پھر ناراض تو ہوں گے اور رقیب بھی آئیں گے. اور جب رقیب آتے ہیں تو پھر وہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ خراب بھی کر دیتے ہیں. یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے. آج کا دن امپورٹنٹ ہے. انتظار کیجیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ.